بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کی آج تیسری گفتگو ہم ہادیہ ناظرین کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور کے خاتمے تک جو اسلامی سوسائٹی تھی، اسلام کا معاشی نظام تھا، اسلام کا جو سیاسی نظام تھا، اس میں بنیادی تبدیلیاں آ گئی تھیں، اور وہ خلافت علی منہاج نبوت یا جو رسول اللہ کی تعلیمات تھیں ان سے بہت زیادہ ڈیویٹ ہو گئی تھی۔ اس کے مختصراً جو وجود ہے وہ ہم نے عرض کیے تھے۔ اب آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر غور کریں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی، دو باتوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کو باغیوں نے گھیر کے قتل کیا، اور ان کا جو پلی تھا وہ یہ تھا کہ یہ شخص یعنی خلیفہ وقت دین سے ہٹ گیا ہے اور اس نے دین کو تبدیل کر دیا، اور دین میں ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں، تحریفات کر دی ہیں کہ یہ شخص گویا کہ واجب القتل ہے۔ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت وہ کیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کیا کہ بھئی تمہیں ان کی حفاظت کرو، اور یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے۔ لیکن جو باغی تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بار بار حضرت علی ان کو سمجھاتے تھے، آگ کے باہر واپس بھیجتے تھے۔ ام المومنین ام حبیبہ تشریف لائیں، کیونکہ پانی اور کھانا دونوں چیزیں بند کر دی گئی تھیں، تو وہ آئیں کھانا پانی لے کے کہ میں تو ام المومنین ہوں، تو شاید مجھے یہ باغی جانے دیں میری عزت اور احترام میں۔ لیکن یہ کہ ان کا جو ہودش تھا اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، اور وہ گرتے گرتے بچیں، لوگوں نے پھر ان کو سہارا دیا، تو وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ مروان بن الحکم کا ہے، جس کے متعلق تاریخ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی حکم پر، یعنی اس کے باپ پر، اور یہ بھی کہ جو تمہارا بیٹا ہوگا اس کے اوپر بھی لعنت۔ تو مروان بن الحکم پر باپ بیٹے دونوں پہ لعنت بھیجی تھی۔ یہ لوگ طائف، مدینہ چھوڑ کے حضور نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اور یہ دونوں طائف چلے گئے تھے، وہیں اس کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ تو مروان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قریبی دوست تھا، رشتہ دار بھی تھا۔ تو چنانچہ یہ جب بات ہوتی تھی، باغی کچھ ٹھنڈے پڑتے تھے تو یہ باہر نکل کے کچھ نہ کچھ ایسے فسادی باتیں کر دیتا تھا کہ باغی پھر چڑھتا ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے، حضرت علی ان کو حضرت عثمان کو پروٹیکٹ کرتے رہے، اور ان باغیوں کو کنونس کرتے رہے کہ وہ کسی صورت سے چلے جائیں۔ لیکن یہ کہ مروان ہر دفعہ کھیل جو ہے وہ بگاڑ دیتا تھا۔ اس کو بڑی تفصیل سے علماء نے لکھا ہے، مودودی صاحب نے اپنی خلافت و ملوکیت میں اس کو بڑا ڈیٹیل سے دیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی جو کلاسیکل ہماری جو کتابیں ہیں اسلام ملت اسلامیہ کی، طبری، طبقات ابن سعد اور ابن اسیر جزری کے الکامل فی التاریخ، ان سب سے حوالے سارے انہوں نے دیے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتاب میں اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کے نتیجے میں حضرت عثمان جو تھے وہ گھیر کے قتل کر دیے گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کو جب شہید کیا تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو خوارج ہیں انہوں نے پلی یہی لیا کہ تحکیم کا جو واقعہ ہے جو صفین میں پیش آیا، تو اس کی وجہ سے حضرت علی جو ہیں وہ کافر ہو گئے، یعنی وہ شخص جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں، وہ شخص کہ جو ہر لمحے ساتھ رہا، وہ شخص کہ جس نے ہر جنگ میں حصہ لیا اور جس غزوے میں حصہ لیا اس میں فتح جو ہے وہ انہی کے ہاتھ کے اوپر ہوئی، چاہے وہ خیبر تک اور تبوک تک
حضرت علی علیہ السلام ہی نظر آتے ہیں، اور حضرت علی کی جو شان ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ بھی لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور وہ سب اہل سنت کے مصادر میں آئی ہیں، اور فضائل کا باب جو ہے وہ ہر مجموعہ حدیث میں موجود ہے۔ ایک ایسے شخص کو وہ خوارج جو ہیں وہ کافر قرار دے رہے ہیں، اور کافر قرار دے رہے ہیں، اور اسی پریٹیکس پر ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ لوگوں کی نظر سے اس وقت جو امت مسلمہ تھی، یا وہ جو وہاں آپریٹو لوگ تھے، آپریٹو گروپس تھے، ان کی نظر میں اسلام کا پتہ نہیں کوئی اور ہی تصور تھا۔ وہ تصور نہیں تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے تھا، ان کا کوئی اور ہی تصور تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر قرار دے دی، یہاں تک کہ شہادت ہوگی۔ اب اہل کوفہ نے اور دوسرے لوگوں نے امام حسن جو آپ کے صاحبزادے تھے بڑے، ان کی بیعت کی۔ اب امام حسن علیہ السلام کے زمانے تک یہ ٹرانزیشن جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یہ بالکل مکمل ہو چکی تھی۔ یعنی جو تاریخ اسلام کی اولین شخصیات تھیں، ان کو جب کافر قرار دے دیا جائے، ان کو معیار ایسا بنا دیا جائے کہ وہ کافر ٹھہریں، تو پھر اسلام کہاں باقی رہے گا؟ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ جنگ جائیں اور مخالف قوتوں کے خلاف جہاد کریں۔ یہ راستہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنا نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بڑی کوشش کر لی، جنگیں بھی کر لیں، مخالفین سے آپ لڑے بھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کے ہی اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اب اگر میں جنگ میں جاؤں گا، حالت جنگ میں، تو یہ مجھے بھی کافر قرار دے دیں گے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت علی کو بھی اپنے جو کمانڈرز تھے ان کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبے ہیں اپنی فوج کے سامنے، جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اللہ کے نام پر جہاد کرو، میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اور ان کو تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان کو مہمیز کر رہے ہیں جہاد کے لیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے اور جہاد پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ پھر لوگ گئے بھی ساتھ، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بیچ لڑائی میں کمزوری دکھائی، اور اس طرح سے حضرت علی کی جو خلافت تھی اس میں وہ آدھا حصہ جو تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے چلا گیا، اور اس حصے پہ امیر معاویہ جو تھے وہ بادشاہ بن گئے اور وہاں کے حکمران بن گئے۔ اب بعد میں مرور زمانہ سے یہ ہوا کہ جو یہ حصہ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ حصہ بھی امیر شام کے ہی قبضے میں آ گیا، اور انہیں کی حکومت جو تھی موصوف کی وہ قائم ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے یہ راستہ تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ کچھ ایسی شرائط جو ہیں وہ کر لی جائیں، ایسی پابندیاں لگا لی جائیں۔ یہ کہا جاتا ہے صلح حسن، تو ہم اس کو صلح حسن کے بجائے اس تناظر میں دیکھتے ہیں پرسپیکٹیو میں کہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں اس میں کہ ایسی کنڈیشنز اور ایسے شرائط لگا دیے جائیں کہ جو حکومت ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتی رہے اور اس میں کسی قسم کی ڈیویشن نہ ہو۔ چنانچہ اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ بیت المال کا صحیح جو ہے وہ تصرف کیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جن لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اسی صورت سے یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف حکومت جو ہے وہ ان کی طرف پلٹے گی، رعایا کا خیال رکھا جائے گا، قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس شرائط نامے میں، ہم اس کو صلح نامے کے بجائے شرائط نامہ کہتے ہیں، کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرائط میں پوری کر لی۔
وہ جو تھیں لکھ دی گئی تھیں۔ اور امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کے بڑے بھائی امام حسن ان کے بھی امام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے احادیث اور قرآن میں یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنا جو وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی ذرا سی وہ نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے عرصے میں کیوں نہیں قیام کیا، اور اب آپ امیر شام کے انتقال کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی سے جو شرائط نامہ طے ہوا تھا اسلامی تعلیمات کے روح سے، قرآن کے روح سے، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اور اس میں ایک بڑی شرط یہ تھی کہ اہل بیت ہمارے خلاف کسی قسم کا اقدام، جنگی اقدام جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو میں نے اس کو گویا 10 سال میں نے اس کو پورا کیا۔ سن 50 ہجری 51 کا شروع سفر میں امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ 10 سال کا جو حصہ ہے، پیریڈ ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے اس شرائط نامے کا پورا لحاظ کیا کہ جو امام حسن علیہ السلام نے دستاویز تیار کروائی تھی اور اس کے اوپر عمل کرنا تھا۔ اور جب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاریخی ایک حقیقت ہے کہ آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہوا یہ کہ کوفہ امیر شام آئے اور انہوں نے وہ لہرایا کاغذ اور کہا کہ یہ وہ سلو نامہ ہے کہ جو میں نے حسن کے ساتھ کیا تھا، اور میں اس کو ممبر کے اس پہ رکھا، اپنی سیڑھی پہ رکھا اور پیر سے رون دیا کہ میں اس کو رونتا ہوں، اور میں حاکم ہوں، میری مرضی میں جس شرط کو پورا کروں اور جس کو پورا نہ کروں۔ تو جب جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام کیا کہ بھائی کا کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ اس کے خلاف نہ جائے۔ حالانکہ اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے، جیسے یہود کے ساتھ ہوا، اہل مکہ کے ساتھ ہوا، کہ انہوں نے معاہدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس معاہدے کو توڑا بنو قینقاع اور بنو قریظہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاہدہ توڑ دیا اور ان سے انتقام لیا، لیکن ان کو سزا دی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اور زیادہ احتیاط اس میں برتی اور کہا جب تک کہ ہمارے خلاف کھلی بغاوت نہیں ہوتی، جب تک میں اقدام کرنے والا نہیں ہوں۔ چاہتے اس 10 سال میں بالکل ہی اسلام جو تھا وہ دوسرے ٹریک کے اوپر، دوسری پٹری کے اوپر لگا دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔